السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھی بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ کے دن کو مزید خوشگوار اور خوبصورت بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو بھی پریس نہیں کیا تو جلدی سے یہ دونوں کام کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے کسی بھی ناول کی اپڈیٹ سے آپ محروم نہ رہ سکیں۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول اسیر عشق ہوں میں ایپیسوڈ 39۔ تعارف کے لائق لوگوں کا تعارف کروایا جاتا ہے برو۔ حماد سامنے پڑے صوفے سے اٹھ کے افغان کے پاس لیکن اس سے فاصلے رکھے بیٹھی زالے کی جانب بڑھا۔ اب بہت آرام سے اسے کندھوں سے تھام کے افغان کی جانب دھکیلتا وہ اس کے ساتھ براجمان ہوتا انہیں چڑھانے لگا اور اس کوشش میں کامیاب بھی ٹھہرا۔ جی بالکل، جیسے تمہارا تعارف بھابھی نے کیا تھا، بہت ہی شاندار الفاظ میں۔ ارحم نے گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا جبکہ بھابھی بیچاری زبردستی کے شوہر اور ابھی بھی وارد ہوئے دیور میں پھنسی لب بھیچے ہوئی تھی۔ اوکے سیز فائر، یہ آپ کی بھابھی بیٹھی ہیں، تم لوگ خود ان سے تعارف لے بھی لو اور اپنا تعارف کروا بھی دو۔ اس سے پہلے کہ یہ لفظی بمباری جاری رہتی بالاج نے جلدی سے سیز فائر کیا جبکہ اس کے الفاظ پہ زرشالی نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو خود کو سنبھالنے لگی۔ وہ ان دونوں کو نام اور چہرے کی حد تک جانتی تھی کیونکہ بالاج نے اسے ساری فیملی کی تصاویر دکھائی تھیں۔ برادر محترم، بھابھی سے ہم واقف ہیں، بس اب بھابھی کو خود سے متعارف کروانا ہے۔ دونوں یک زبان ہو کے بولے اور بیک وقت زرشے کی جانب بڑھے جب زالے کے ساتھ بیٹھے حماد کی زبان نے پھر سے کھجلی ہوئی۔ میری بہن سے تھوڑا دور رہ کے بات کرنا کیونکہ وہ ایسی شکلیں دیکھ کے ڈر جاتی ہے، اس نے بظاہر بات معصومیت سے کہا لیکن اس کی آنکھوں میں جھلکتی شرارت نے انہیں سیخ پا کر دیا جبکہ اس کی شرارت پہ سبھی بے ساختہ ہنس دیے۔ حماد مذاق کر رہا ہے، آپ مائنڈ نہیں کریں۔ اب کی بار زرشالے کی مدھر آواز نے لفظی جنگ کو بیک وقت روکا تو وہ تینوں بھائی اس کے لہجے کی چاشنی پر فدا ہو گئے۔ او مائی گاڈ، میں تو والد محترم سے کہنے والا ہوں کہ بھابھی ایک دم پرفیکٹ ہیں، ہمیں ایسے ہی نرم لہجے والی بھابھی چاہیے۔ گڈ گڈ، سائم گرم جوشی سے بولا تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ اگر یہ سب نارمل حالات میں ہوتا تو شاید وہ یہ سب انجوائے کرتی لیکن جس کے لیے یہ چھڑ چھاڑ ہو رہی تھی اسے وہ دل سے کھرچنے کی کوششوں میں لگی تھی، اس لیے یہ سب اسے اچھے سے خوش بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ آپ دونوں تھوڑا آہستہ آواز میں بولو گے پلیز؟ زالے جس کا بایاں پہلو ساتھ بیٹھے شخص کی قربت سے جھلس رہا تھا کہ وہ مکمل اس کے حصار میں مقید محسوس ہو رہی تھی، اس سے مستضاد پچھلے 2 گھنٹوں سے ہونے والا شدید سر درد۔ کچھ عرصے قبل اسے اس قدر سر درد کی شکایت نہیں ہوتی تھی لیکن کچھ عرصے سے اس کی زندگی میں نکاح کے بعد سے ایسے خم و پیش آ رہے تھے کہ دماغ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں سوچنے لگتا اور وہ تکلیف کا شکار ہوتی۔ ابھی بھی دن بھر آفس میں کھپنے کے بعد سیلون اور پھر شاپنگ کی وجہ سے اس وقت اس کا سر درد سے گویا پھٹنے والا تھا۔ ایسے میں سائم اور ارحم سمیت حماد کی چہکتی ہوئی آواز اسے کوڑے کی مانند محسوس ہو رہی تھی اور پھر درد جب حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو چاروں ناچار وہ دونوں مٹھیاں زور سے بھیجتی کرب آمیز لہجے میں بولی تو سب کو ایک دم سے بریک لگی۔ افغان جو دانستان اس سے انجان بنا بیٹھا ہوا تھا اس کی آواز سے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا جس کا چہرہ درد کی شدت کو ضبط کرتے ہوئے سرخ پڑ رہا تھا۔ میڈیسن کہاں ہے تمہاری؟ فرحان صاحب نے اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج سے قبل ایسی سچویشن کے لیے کچھ ٹیبلٹس دی تھیں جو ان کے بقول ہر وقت اس کے پاس ہونی چاہیے تھیں۔ پتہ نہیں۔ درد اب شدت اختیار کرتا ہوا اس کے حواسوں پہ سوار ہونے لگا تھا جبکہ اس کی اس لاپرواہی پر افغان کا دل چاہا وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے۔ اس نے جلدی سے زرشالے کی جانب دیکھا اور ٹیبلٹس کے نام اس کے سامنے دہرائے اور کہا کہ ڈیڈ کے روم سے چیک کر کے یہ میڈیسن لے کے آؤ۔ آنکھیں کھلی رکھو اپنی۔ افغان نے دیکھا وہ اب آہستہ آہستہ حواس کھو رہی ہے، اس لیے اس نے فوراً اس کے گرد بازو پھیلاتے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا اور اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ بھابھی، آپ نے شاپنگ کرتے ہوئے افغان کے لیے کچھ خریدا؟ بالاج جو اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے زالے کا دھیان بھٹکانے کی اپنی تئیں کوشش کی۔ میں کیوں دیتی گفٹ ان کے لیے؟ تکلیف دہ لہجے میں بھی خفگی نمایاں تھی اور جس کے لیے خفگی تھی اسی کے کندھے پہ سر تھا۔ کیوں؟ آپ نہیں لے سکتی تھیں گفٹ؟ آپ کا شوہر ہے نا اور کچھ دن تک آپ لوگوں کی شادی بھی ہے۔ اس نے ایک نظر افغان کو دیکھا جو خاموشی سے بس زالے کے تکلیف زدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ انیا کے ہوں گے شوہر، میرے صرف باس ہیں۔ اس کا لہجہ اپنا توازن اور اپنی آواز کھو رہی تھی جب تیز تیز بھاگتی زرشالے وہاں پہنچی۔
لالا یہ ٹیبلٹ جلدی سے دیں بھابھی کو، ڈیڈ کہہ رہے ہیں اس دفعہ ان کی بے ہوشی خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ زرشالے نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ گولیاں افغان کی ہتھیلی پر رکھیں، جبکہ بالاج نے مڑ کے ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور پھر افغان نے اسے میڈیسن دے کے اس کے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور اس کا سر واپس اپنے کندھے پہ رکھا۔ ریلیکس۔ بالاج نے سب ساتھ کھڑی زرشالے کے ہاتھوں میں ارتعاش محسوس کیا تو بے ساختہ تسلی دینے کو اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا، جسے اس نے فوراً جھٹکتے ہوئے اس سے فاصلہ قائم کیا تو وہ اس کی بے مہری پر لب بھینچ کے رہ گیا۔ کیا بھابھی بیمار ہیں؟ حماد کی متفکر آواز گونجی تو انہیں ان تینوں کا خیال آیا جو کچھ دیر قبل سے یکسر مختلف تاثرات لیے بیٹھے تھے۔ نہیں، اس کے سر میں بس درد ہوتی ہے۔ افغان کا سرد لہجہ اس قدر قطعیت لیے ہوئے تھا کہ زرشالے اور بالاج نے ایک ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں صاف لکھا تھا کہ وہ اسے نہ بیمار کہنا چاہتا تھا نہ اس کے لیے یہ لفظ سننا چاہتا تھا۔ اسی لمحے باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو بالاج اور زرشالے صوفوں کی طرف بڑھ گئے۔ چند ہی لمحوں کے انتظار کے بعد ہال کا دروازہ کھلا تو فرحان صاحب اور حدیقہ بیگم کے ساتھ مصطفیٰ صاحب اور سمینہ بیگم بھی اندر داخل ہوئے۔ فرحان صاحب تیز سے قدم اٹھاتے سیدھا افغان کی طرف ہی بڑھے تھے۔ کیسی ہے زالے اب؟ انہوں نے زالے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو باڈی ٹیمپریچر نارمل ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ ہنوز اسے بازو کے حلقے میں لیے ہوئے تھا۔ افغان آپ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بچی کا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں کروا رہے؟ حدیقہ بیگم نے زالے کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے اسے خفگی سے کہا۔ ماما آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ گیسٹ بھی آئے ہیں۔ ان کی بات سرے سے نظر انداز کرتا وہ سنجیدگی سے ان کی طرف توجہ مسٹر اور مسز مصطفیٰ کی طرف مبذول کروا گیا جو ان سے کچھ قدم پیچھے تھے۔ اوہ سوری، آپ آئیں سمینہ۔ حدیقہ بیگم نے سمینہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور لے کے صوفے کے جانے پڑی تو کب سے کانشیس ہو کے بیٹھی زرشالے ماں کے اشارے پر چاروں ناچار اٹھی اور پہلے بالاج صاحب کی جانب گئی جو بالاج کے ساتھ ہی براجمان ہو گئے تھے، اور پھر سمینہ بیگم کی طرف گئی جنہوں نے بہت گرم جوشی سے اسے سینے سے لگایا۔ ماشاءاللہ، پرستائش لہجے میں اس کا ملائمت سے بھرپور گلابی چہرہ دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی پیشانی چومی تو زرشالے کو اپنا وجود اندیکھی آنکھ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سب بیٹھے زالے کے خیال سے متوازن لب و لہجے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس گفتگو کا ماخذ جانتے ہی جب زرشالے نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو اس کا ارادہ جان کے سمینہ بیگم نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ اس سب کی وجہ سے وہ بس لہو چھلکاتا چہرہ لیے سر کو جھکائے بیٹھی اس گفتگو کو سننے لگی جس میں ان کی شادی کی ڈیٹ فکس کی جا رہی تھی۔ یہ شاید انوکھی شادی تھی جس میں دلہا دلہن کو بٹھا کر ان کے سامنے شادی کی ڈیٹ فائنلائز کی جا رہی تھی۔ ایک منٹ، ان سب کی باہمی گفتگو کو سائم کے اچانک پکار نے فوراً روکا۔ کیا ہوا؟ سمینہ بیگم نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ایسی مزیدار سی گپ شپ کا اختتام مٹھائی کے بغیر بہت پھیکا لگتا ہے، اس لیے مبارکباد کا شور مچانے سے پہلے میں ذرا کچن سے کچھ میٹھا ڈھونڈ کے لے کر آتا ہوں۔ چہکتے لہجے میں کہتا وہ حماد کو اپنے ساتھ گھسیٹتا کچن کے جانے پڑ گیا۔ اور چونکہ افغان کی ایک ہفتے کے تک شادی تھی اس لیے حدیقہ بیگم نے سویٹس منگوا کے رکھی تھیں آنے جانے والوں کے لیے، اس لیے وہ فوراً سویٹ کا ایک ڈبہ اٹھائے جلدی سے واپس آئے تو تب تک ڈیٹ فائنلائز ہو چکی تھی۔ افغان اور زالے کی شادی کے 2 ہفتے بعد زرشالے کی رخصتی تھی۔ سب سے پہلے فرحان صاحب نے مٹھائی بالاج کو کھلائی جبکہ سمینہ بیگم نے پھیکا چہرہ لیے بیٹھی زرشالے کو مٹھائی کھلائی۔ اسی پل افغان کے کندھے سے لگی زالے کسمسائی تو وہ جو پہلے ہی سارا دھیان اس کی طرف مبذول کیے ہوئے تھا فوراً اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ زالے ویک اپ۔ اس کی بھاری آواز زالے کے سوئے جاگے ذہن پہ عجیب سے انداز میں پڑی تو اس نے فوراً آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے میں پلکیں جھپکنا شروع کیں۔ اللہ! وہ چونکہ 1 گھنٹے سے اس کے کندھے پر سر ٹکائے ہوئے تھی اس لیے جیسے ہی اس نے گردن سیدھی کرنی چاہی تو ایک نامحسوس سی کراہ اس کے ہونٹوں سے نکلی تو اس نے فوراً گردن کو دبایا۔ آر یو اوکے بھابھی؟ حماد جو ان کے صوفے کے پاس فلور کشن پہ بیٹھا تھا زالے کی طرف متوجہ ہوا جو لفظ بھابھی پہ مکمل طور پر الرٹ ہو چکی تھی۔ سیدھا ہو کے بیٹھتے ہوئے اس نے جیسے ہی نگاہ گھمائی تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے خجالت کا شکار ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے کندھے کے گرد لپٹا افغان کا بازو فوراً پلے جھٹکا اور خود اپنے ہاتھوں سے بالوں کو ماتھے سے پیچھے کرتی آہستگی سے سلام کر گئی۔ آئی ایم سوری، میں شاید سو گئی تھی۔ چونکہ اس وقت اس کا سر بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا اس لیے اسے فی الوقت یاد نہیں آیا کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہو گئی تھی، اور واقعی اس ٹیبلٹ کے بعد دماغ کو ریلیکسیشن کے لیے چند لمحے انسان پہ نیند ضرور طاری ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹائم بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے نا۔ حدیقہ بیگم نے اسے پاس بلاتے ہوئے نرمی سے کہا اور اسے مسٹر اور مسز مصطفیٰ گیلانی سے متعارف کروایا۔
آنٹی مجھے ڈرائیور کو کہیں کہ مجھے ہاسٹل ڈراپ کرائے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ ان سے ملتے ہی وہ بے چینی سے گویا ہوئی کہ اس وقت رات کے 12:30 بجنے والے تھے۔ بے شک اسے کوئی روکتا ٹوکتا نہیں تھا، لیکن ہاسٹل کی لڑکیوں کی دبی دبی مسکان اور جملے کسنا اسے ہائپر کر دیتا تھا۔ میں افغان سے کہتی ہوں وہ ڈراپ کراتا ہے، پریشان نہیں ہو۔ مسز فرحان نے اسے تسلی دی اور پھر افغان کو اشارہ کیا جو زالے کو ہی گھور رہا تھا۔ بھابھی ہاسٹل جانے سے پہلے یہ منہ میٹھا کر لیں کیونکہ ہم دلہن لے جانے کے لیے آج تاریخ فائنل کر چکے ہیں۔ اور ہم نے اس کی طرف مٹھائی کا ڈبہ بڑھاتے ہوئے حت المقدور آواز ذرا مدھم رکھنے کی ہی کوشش کی، جبکہ اس خبر پہ خوش ہوتے ہوئے اس نے فوراً سرشالے سمیت ان دونوں خواتین کو بھی مبارکباد دی۔ ویسے دو قومی نظریے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ رسگلے کا پیس منہ میں رکھ رہی تھی جب حماد نے شرارت سے استفسار کیا تو اس نے بنا کچھ بولے اس کی جانب استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ اپنی برادری کو مبارکباد دے دی، لیکن ہم سے کوئی خاص دشمنی ہے کیا؟ اس نے سب مردوں کی جانب اشارہ کیا تو وہ خجل سی ہو گئی اور ایک خفیف سی گھوری اس پر ڈالی، لیکن اس نے اثر نہ لیا۔ ہاں ہے۔ جھجکنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا اور دبنا تو بالکل بھی نہیں، اس لیے اس کے چھیڑنے پہ وہ سنجیدگی سے بولی تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیسی دشمنی؟ اس نے فوراً پوچھا تو سائم اور ارحم بھی فوری متوجہ ہوئے۔ ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی، بے نیازی سے کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور سب کو خدا حافظ کہتی اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ زالے بیٹا، کل جاب سے ریزائن کر دیجیے گا، 2-4 دن ہی تو ہیں، وہ بھی شاپنگ اور دوسرے کاموں میں نکل جانے ہیں۔ اس کے ساتھ گیٹ کی طرف جاتی حدیقہ بیگم نے اسے نرمی سے کہا تو وہ ہولے سے سر اس بات میں ہلاتی گاڑی کی جانب پڑھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ افغان اس کا منتظر تھا۔ یہ ان کا پہلا سفر تھا جس میں وہ دونوں یوں تنہا تھے اور شاید اسی لیے فرنٹ سیٹ پہ براجمان ہوتی زالے کچھ گھبرا رہی تھی۔ گاڑی کی پرسکون فضا میں اس وقت مکمل طور پر خاموشی کا راج تھا۔ جب ایک دم سے زالے نے یک کے بعد دیگرے 3 چھینکیں ماریں تو گاڑی کی خاموش فضا میں ارتعاش سا برپا ہوا۔ یہ لو۔ اس کی جانب بنا دیکھے افغان نے ڈیش بورڈ پہ پڑے ٹیشو باکس سے 2-3 ٹیشو نکال کے اس کی طرف بڑھائے تو وہ حیرانگی سے ان ٹیشوز کو دیکھنے لگی۔ میں کیا کروں ان کا؟ اس نے اسی تعجب سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ چہرہ صاف کر لو اپنا۔ اس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وجہ بیان کی تو اس کے چہرے کا تعجب مزید گہرا ہوا۔ میں کوئی بچی تھوڑی ہوں جو چھینک مارنے پر چہرہ گندا ہوگا۔ یہ امیر لوگوں کے چونچلے ہیں، مجھ سے ایسی نزاکتوں کے ساتھ کھیلنا نہیں آتا۔ ناک چڑھاتے ہوئے اس نے ٹیشو اس سے لے کر واپس باکس میں گسیڑے تو اس نے گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا جو اپنی بے تحاشا خوبصورتی سے بہت بے نیاز نظر آتی تھی۔ او ہاں، مجھے یاد آیا۔ وہ جو اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اس کے اچانک بولنے پہ گہری سانس بھرتا ونڈ اسکرین کو دیکھنے لگا جبکہ وہ اپنے بیگ سے فائلز نکال کے اسے دینے لگی۔ یہ وہ فائلز ہیں جو مجھے آپ نے کہا تھا کہ وہاں سے لانی ہے اور آپ کی دی ہوئی فائلز وہاں ایڈجسٹ کر دی ہیں۔ دونوں کیمرے بھی جیسے آپ نے کہا تھا ویسے لگا دیے ہیں۔ وہ اپنے مخصوص صاف ستھرے لب و لہجے میں سے ساری تفصیل دیتی فائلز اس کی جانب بڑھانے کے بجائے ڈیش بورڈ پہ رکھ گئی۔ اب میرا کام ختم ہو گیا ہے نا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ یہ کام ختم ہونے پہ آپ مجھے اس رشتے سے فارغ کر دیں گے، پھر یہ رخصتی والا ڈرامہ کیوں؟ وہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھتی اسی کے کہے الفاظ یاد دلاتے ہوئے بولی تو افغان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مزید سخت کرتے ہوئے صد مہری سے اسے دیکھا۔ کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ اس کی غیر متوقع بات سن کے اس کے لب بے یقینی کی کیفیت میں کھل سے گئے۔ آپ؟ بیک وقت بہت سی کیفیات نے اس پہ حملہ کیا تھا۔ آپ کتنے دھوکے باز ہیں۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ لڑکیوں کے دلوں سے کھیلنے والے بے رحم اور کرپٹ انسان ہیں۔ ایک طرف مجھے اور دوسری طرف انیا دونوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ میں انیا نہیں ہوں جو آپ کے عشق میں گوڈے گوڈے غرق ہوئی۔ یہ دھوکہ چپ چاپ برداشت کر لوں گی، بلکہ وہ تمہارے غصے اور اشتعال کے جب بولنے پہ آئی تو پھر بولتی چلی گئی، لیکن اس کی بنا بریک کے چلتی زبان کو اس نے فوراً بریک لگائی۔ کیا کرو گی تم؟ اپنی اتنی زیادہ بکواس کے بعد اس کا اتنا ٹھنڈا رد عمل اور ایسا مذاق اڑاتا لہجہ اسے سر تاپا جھلسا کے اس کے مذموم ارادوں پہ مزید پختہ کر گیا۔ یہ آپ اب سوموار کو ہی دیکھیے گا۔ اچانک پتھر کی طرح سخت لہجے میں کہتی اپنا رخ مکمل دروازے کی جانب موڑ گئی۔ کچھ ایسا مت کرنا زالے کہ تمہیں واقعی میرے متعلق وہ کچھ برداشت کرنے کو ملے جو دنیا میرے متعلق کہتی ہے۔ اس کے بالوں پہ نگاہ جماتے ہوئے افغان نے سرد لہجے میں اسے وارن کیا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی۔ یہ وارننگ دیتے ہوئے آپ بالکل اچھے نہیں لگ رہے، اسے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے رخ دوبارہ دروازے کی جانب موڑا۔
رات کے اس پہر جو میں تمہیں اچھا لگنے لگ گیا تو تم ہاسٹل تو بالکل نہیں پہنچ پاؤ گی، لیکن صبح سورج طلوع ہونے سے قبل میرے بیڈ روم میں ضرور پہنچ جاؤ گی۔ اسٹیئرنگ پہ گرفت مضبوط رکھے اس کی جانب ہلکا سا جھکتا وہ اس کی خوبصورت بالوں کی مہک سانسوں میں اتارتا بھاری لہجے میں گویا ہوا تو اس کے لہجے کی زبانیت پہ اس کے بدن میں برقی سی دوڑ گئی۔ ٹھرکی، دھوکے باز، کرپٹ انسان۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوستی دروازے کی سمت مزید کھسک چکی تھی۔ اس فاصلے اور ناپسندیدگی کے باوجود اس کا دل جانے کیوں ہمک ہمک کے دائیں جانب بیٹھے شخص کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے ہائی ہیلز میں مقیم سفید پیر مضبوطی سے چکنے فرش پہ جماتی آفس کے دروازے کے قریب پہنچی اور لہجہ بھر کو ٹھہر کے دل ہی دل میں الفاظ ترتیب دیتی وہ دروازہ دھکیل کے اندر داخل ہوئی تو نگاہ سیدھی آفس میں پڑے صوفوں پہ گئی جہاں احمد صاحب کے ساتھ براجمان شخص کو دیکھ کے اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ سر آپ؟ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔